بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ تازہ ترین خبریں، اہم نکات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی حکمت عملی اور جو کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان میں، اس پر ہم تھوڑی سی چرچا کریں گے۔ آج میں پوری تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک کی ڈیٹ تک جو بھی چیزیں ہیں ہلکی پھلکی، اس کے بعد یہ رجیم چینج آپریشن کس لیے ہوا، کیوں ہوا، اعلیٰ کار کیوں بنے لوگ، اور مین وجہ کیا ہے، وہ بٹوین دی لائن آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اسی لیے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا اور آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ ایک اور بات آپ سے کروں گا، وہ یہ ہے کہ 14 اگست کو عمران خان کے لیے نکلیں، اپنے لیے نکلیں، اپنے آنے والی نسل کے لیے نکلیں، اور پاکستان کی بقا کے لیے نکلیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے نکلیں، پاکستان مخالف لوگ جو ہیں ان کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے نکلیں، تاکہ 14 اگست اور جو 13 اگست کے درمیانی رات کو جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پاور شو ہے اس کو کامیاب بنائیں، اور دنیا کے جو اعلیٰ کار ہیں جنہوں نے مداخلتیں کی ہیں، سازشیں کی ہیں پاکستان کو ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کے منہ پہ تماچا ماریں، نکلیں، تاکہ بتائیں کہ پاکستانی قوم آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اور نہ کسی کی سازش قبول کرے گی، بلکہ پاکستانی قوم اپنے نمائندے خود مقرر کرے گی، اپنے نمائندے خود لے کے آئے گی۔ کسی کی سازش سے یہ آنے والے نمائندے نہیں ہوئے، یہ پاکستان کا مقدر عوام بنائے گی۔ یہ آپ نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ 14 اور 13 تاریخ کو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو کامیاب بنائیں، پاکستان کی خاطر نکلیں۔ یہ کسی فرد واحد کا جلسہ نہیں ہے، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کا جلسہ ہے، اور ضرور نکلیں۔ اسی کو ساتھ میں آگے لے کے چلوں گا۔ سازش کیا کی جا رہی ہے، بلیک میل کیوں کیا جا رہا ہے، اس پہ بات آج تھوڑی سی کریں گے۔ سازش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ریفرنس بنایا گیا ہے توشہ خانہ کا، کہ عمران خان صاحب کو جو تحفے تحائف انہوں نے وہاں سے توشہ خانہ سے لیے ہیں، اور انہوں نے جو بھی تحفے لیے تھے وہ ان کے اوپر ایک توشہ خانہ ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے، جو عمران خان کے خلاف ایک نیا کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ مگر بات یہ کہ جو انہوں نے تحائف لیے، جو انہوں نے گفٹ لیے توشہ خانہ سے، وہ ایکچولی تو انہوں نے قانوناً بائی کیے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اثاثوں کے طور پر، اپنے ایسٹ کے طور پر انہوں نے ان کا اظہار نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں انہوں نے ان چیزوں کا اظہار نہیں کیا، یعنی کہ ڈکلیئر نہیں کیے۔ تو یہ جو کیس ہے اس طرح کا بنایا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ جی مین وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک اور جو پیچھے ایک کیس ہے اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ اس طرح کا ایک کیس اس کو بنایا جائے، جس کیس کے اوپر کیا ہوا تھا، پاکستان کے پرائم منسٹر، جو ایکس پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، ان کو تاحیات نائل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کی ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اس طرح کی ایک سازش کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی نااہلی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہو سکے، ٹھیک ہے۔
وہ کیوں ہوئی تھی وہ آپ کو ساری بات پتا ہے کہ نواز شریف کو نائل کیا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو صادق اور امین کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا کہا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے ایک اقامے کی بنیاد پر جو اقامہ تھا وہ اپنے ایک تنخواہ کے طور پر ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے، جو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کمپنی تھی، اور مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اقامے کی بنیاد پر کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو ان کے بقول ہے، تو اس کے اوپر مجھے نکالا گیا تھا، حالانکہ یہ چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے اثاثوں میں وہ ڈکلیئر نہیں کی تھی چیزیں، جو ان کے ایسٹ تھے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے تھے، اور سپریم کورٹ کے سامنے ان کا وہ جو اقامہ کیس تھا وہ اور منی لانڈرنگ اور یہ چیزیں ساری مل کے ان کے خلاف وہ سارا سیٹ اپ بن گیا، اور نواز شریف جو تھے وہ نااہل ہو گئے تھے۔ اسی طرح وہ چاہتے ہیں جو اس ٹائم حکومت ہے کہ تاکہ جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا، جو نواز شریف کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اداروں نے کیا، سیم اس طرح کی سچویشن بنائی جائے اور ایک کیس بنایا جائے جس کے اوپر یہ چیزیں ہلکی ہلکی محسوس کرائی جائیں کہ اس طرح تو عمران خان صاحب بھی صادق اور امین نہیں رہتے۔ جیسے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی بات آپ نے دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے پاکستانی بیرونی پاکستانی جو ان سے فنڈ لیے ہیں اور ان کو جو انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ جمع کروایا اس کے حساب سے کچھ اکاؤنٹ کے ریکارڈز جو ہیں وہ غلط ثابت کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے فنڈنگ لی، وہ غیر ممنوعہ فنڈنگ تھی، اس وجہ سے وہ ڈکلیئر نہیں کی انہوں نے۔ یہ ایک چیز بنا کے انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا۔ اسی طرح کا توشہ خانہ کا ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے جا رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو مین چیز یہ کہ عدالت نے کہا کہ آپ نے اس کو جو نواز شریف کا جو کیس تھا اس کی میں اب دوبارہ ایک بار آپ کو تھوڑی سی تفصیل، عدالت نے یہ بات کی تھی نواز شریف کے کیس میں کہ آپ نے اس کو جو یہ آپ کے جو ایسٹ تھے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے آپ کو صادق امین نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان میں جب نواز شریف کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کا اقامہ ہے، وہ ایک ملازمت پیشہ کے طور پہ یو اے ای میں اپنی کیا کہتے ہیں فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اس قسم کے ایک ملازمت کرتے ہیں اور ان کی ملازمت کا ایک مزدور کا اقامہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ چیز پاکستانی کو نہیں پتا تھی۔ اب یہی وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب پر اور کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کے طوائف جو آپ کو ملے جو باہر سے آتے ہیں توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں، جو باہر سے لوگ دیتے ہیں، اور وہ توشہ خانہ سے جو لیے جاتے ہیں پرائم منسٹر لے سکتا ہے قانونی طریقے سے، جو قانونی طریقہ ہے توشہ خانہ سے طوائف لینے کا اس کے حساب سے جو عمران خان صاحب سے نے لیے، مگر آپ نے ان کو اپنے ایسٹ کے طور پر ڈکلیئر نہیں کیا گوشواروں میں۔ قانونی طور پر جو بھی توشہ خانہ سے طوائف عمران خان صاحب کو ملتے تھے وہ ایک خاص قسم کی پرسنٹیج جو طے کی گئی تھی اس کی رقم دے کر عمران خان صاحب ان کو حاصل کر سکتے تھے، لیتے تھے، پرچیز کرتے تھے۔ وزیر اعظم نے یہ ساری چیزیں ویسے تو طوائف جو بھی انہوں نے لیے وہ ڈکلیئر کیے۔ ایک اور چیز آپ کے ساتھ یہاں پہ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں گئیں، جتنی بھی حکومتیں چلتی رہی پاکستان میں، جتنے بھی پرائم منسٹر، وزرائے اعظم اور صدر صدور جو بھی تھے وہ بھی توشہ خانہ سے طوائف لیتے تھے 30% پر، یعنی کہ آپ کو ایک تحفہ آیا ہے توشہ خانہ میں، آپ نے جمع کرایا، گورنمنٹ کو باہر سے تحفہ ملا ہے صدر کو یا وزیر اعظم کو، انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرایا ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ توشہ خانہ میں آپ 30% پیسے دے کے اس تحفے کو خرید سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی وزرائے اعظم تھے انہوں نے بھی لیے، جو بھی وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے بھی 30% پہ لیے، لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو یہ توشہ خانہ والا جو سیٹ اپ تھا اس میں عمران خان صاحب نے دیکھا کہ یار اتنے مہنگے قسم کے تحفے تحائف
کہ 30% پیسے جمع کرا کے لوگ ان کو گھروں میں لے جاتے ہیں وزرائے اعظم جو گزرے ہیں، تو کیوں نہ اس رقم کو 50% کر دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ بھی کرایا جاتا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کی جو پرسنٹیج تھی وہ 50% کر کے، تاکہ کوئی وہاں سے تحفہ مہنگا خریدتا بھی ہے لیتا بھی ہے، وہ 50% اس کی رقم جمع کرائے گا توشہ خانہ میں۔ اور عمران خان صاحب نے اپنے جتنے بھی تحفے تحائف لیے ان میں 50% رقم جمع کرانے کے بعد وہ تحفے تحائف قانونی طریقے سے عمران خان صاحب نے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ وہ چیز تھی۔ اس سے پہلے جتنے حکمران تھے پتہ نہیں وہ کیسے لے کے جاتے تھے کیسے نہیں لے کے جاتے تھے توشہ خانہ کا سیٹ اپ میں سے وہ جتنے بھی تحائف تھے آج تک قوم کو نہیں سامنے آئے، قوم کے سامنے۔ لیکن آج تک قوم کے سامنے اس طرح کا کیس بھی نہیں آیا کہ پچھلے وزرائے اعظم نے توشہ خانہ کے تحائف کے اوپر کو کسی کے خلاف کیس کیا اور دوسرے وزیر اعظم کے، اور کہا گیا کہ اس کی جناب جتنے بھی انہوں نے یہ ایسڈ ہیں وہ ایسڈ میں ڈکلیئر نہیں کیے اپنے تحفے تحائف، ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ مگر ویسے تو تمام تحفے تحائف جو بھی قانوناً درست اور ڈکلیئر کیے گئے عمران خان صاحب نے جو بھی دیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ چاہے وہ ایف پی آر کے تھرو ان کے اوپر ٹیکس پڑتا ہے وہ بھی دیا ہے عمران خان نے، گوشواروں میں بھی ان کو کیا کہتے ہیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ مگر کیونکہ ایک سازش ہے، ایک بدنیتی ہے عمران خان کو نائل کرنے کی، اور ایک قسم کی بلیک میلنگ کی جا رہی ہے۔ بلیک میلنگ کیا کی جا رہی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو اب جو بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ کس چیز پہ کیا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے پاکستان کے تمام طاقتور حلقوں، تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام جو پاکستان کے طاقتور مقتدر حلقے ہیں ان اور اشرفیہ جتنے بھی پاکستان میں اس ٹائم موجود ہے، جب پرائم منسٹر بنے تو ایک بات تو واضح کر دی تھی عمران خان صاحب نے کہ نواز شریف کو NRO2 میں نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے وہ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی یہ بات کرتے تھے NRO کی، جو پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو دیا تھا NRO1۔ تو عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی واضح کی تھی کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو ان کا احتساب ہوگا، جو بڑے بڑے پاکستان میں لوگ ہیں جو بڑی بڑی گورنمنٹ کی سیٹوں پر رہے ہیں ان کا احتساب عمران خان صاحب نے کہا کہ واضح طریقے سے ہوگا، لیکن جو لوگ پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں ان کو NRO نہیں دیا جائے گا، NRO2 کی کوئی بات نہیں چلے گی، کوئی نہیں دیا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے وعدہ کی تھی بات۔ ظاہر ہے جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو نواز شریف صاحب تو نااہل ہو چکے تھے اور وہ لندن میں تھے، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ جو تاحیات نااہلی ہوئی ہے کسی طرح لیجسلیشن کر کے قانون بنا کے قومی اسمبلی میں ہماری حکومت آئے، قانون بنائے جائے اور یہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کی مدت کو ختم کیا جائے، اس کو سیٹ اپ کو ختم کیا جائے اور صرف ایک ٹرم کی نااہلی رہ جائے، یعنی کہ 5 سالہ نااہلی رہ جائے اور باقی نااہلی ختم ہو جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے NRO2 دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور آج بھی عمران خان اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے کہ ایماندار لوگ ان کے ساتھ جنہوں نے پاکستان میں مخلص طریقے سے کام کیا، ان جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے عمران خان صاحب آج بھی تیار ہیں، مگر جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، عوام کے پیسوں کو لوٹا، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے عمران خان صاحب نہیں تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ چیزیں جو رجیم چینج آپریشن کا باہوبلی ہے اس کو بھی نہیں پسند تھی، کیونکہ وہ بھی یہ چیزیں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی ملے اور ان کے پاس وہ سارا اقتدار ان کے پاس اس طریقے سے ہو کہ وہ جو عمران خان صاحب پاکستانی قوم کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کر چکے ہیں، پاکستانی قوم کے اندر ایک چیز بٹھا چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے کرپشن کا جو ناسور ہے اس کو ختم کیا جائے گا، وہ اس کو نہ کرنے دیا جائے، تاکہ ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ ملا کے ایسی حکومت ایک لنگڑی لولی بنائی جائے تاکہ عمران خان صاحب کو بھی یہ ڈر رہے ہمیشہ کہ بڑا فیصلہ کو کرنے جائیں تو ان کو ڈر رہے کہ میری حکومت پیچھے سے کسی ٹائم بھی واک آؤٹ ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھی ہیں
کبھی کوئی پارٹی بلیک میل کر رہی ہوتی تھی عمران خان صاحب کو، کبھی کوئی. تو وہ اشرفیہ پاکستان کو جو نواز شریف کو دوبارہ واپس لانا چاہتے تھے اور ہیں، اس لیے عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے چال پر چال اور جھوٹ پر مبنی کیسٹ بنائے جا رہے ہیں. یہ ایک مین چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب سازش یہ کی جا رہی ہے کہ اسی طرح عمران خان صاحب کو جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، جو پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کے چیئرمین ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نااہل کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہر وہ قانونی دو پیچ کر لیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر انگلی اٹھے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، چاہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہو، کسی قسم کے بھی جو بھی سیٹ اپ تھے ان میں عمران خان صاحب ہمیشہ سرخرو ہوئے ہیں. ان کی انگلیاں اٹھائی گئی، انہی کے اوپر واپس پلٹی ہیں. تو یہ چیز ایک نئی وہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جب ان پر تاحیات نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہوگی کہ اس طرح کا کیس کوئی بنا دیا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی تاحیات نااہلی کی تلوار لٹنی شروع ہو جائے گی. پھر وہ جو باہوبلی ہے، پھر جو حلقے ہیں جو عمران خان صاحب کو یہ چیزیں فورس کر رہے ہیں، دباؤ میں لا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے NR2 دیا جائے، تو وہ پھر جب ان کو پریشرائز کریں گے کہ اب تو آپ کے اوپر بھی نااہلی کی تلوار لٹک چکی ہے، اب تو آپ بھی تاحیات نااہل ہونے جا رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کا لدم ہونے جا رہی ہے، تو کسی طریقے سے عمران خان صاحب ڈھیلے پڑ جائیں گے. عمران خان صاحب ضد چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے NR2 دے دیا جائے، ان کو بھی بٹھا کے مل کے حکومتیں بنائی جائیں. آج بھی عمران خان صاحب کی حکومت بننے کو ریڈی ہے. وہ باہوبلی ٹائپ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں جو رول ادا کر رہے ہیں اپنا رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک پاکستان میں، وہ عمران خان صاحب کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، دوبارہ تیار بھی ہیں. لیکن شرط کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مل کر حکومت کی جائے. وہ ایک شخص کو بچانے کے چکروں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے، یہ چیز بڑی ایک اہم ہے. اصل میں یہ جتنا بھی جو بھی سب کچھ پاکستان میں ہوا اور ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، سائفر سے لے کر توشہ خانہ وغیرہ وغیرہ اور ممنوعہ فنڈنگ کا عجوبہ، یہ سب ایک ہی شخص کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جناب. اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو NR2 مل جائے، وہ بھی پاکستان میں آئے، سیاست میں آئے، الیکشن لڑے اور کچھ سیٹیں اس کے پاس بھی ہوں، اس کی سیاست ایک قائم رہے. یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست سے، پاکستان سے بڑھ کر ایک شخص کو اہمیت دے رہے ہیں؟ یہ بڑی ایک اہم سوال ہے. اس سب کے پیچھے وہی باہوبلی ہے جو امپورٹڈ حکومت کو لے کر آیا اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ باہوبلی کون ہے؟ پاکستانی قوم جانتی ہے. وہ کون سے عناصر تھے باہوبلی کے طور پر کام کر رہے تھے، پاکستانی قوم جانتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اس قوم کو پتا ہے کہ وہ باہوبلی امپورٹڈ حکومت کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ 2 یا 3 سیٹوں پر ٹکی ہوئی حکومت ہے، زیادہ نہیں ہے، جسے کسی ٹائم بھی نکالا جا سکتا ہے، گرایا جا سکتا ہے. مگر دباؤ ڈال کر اس حکومت کو آگے لے جایا جا رہا ہے اور جو بڑی پارٹیز ہیں جو عوام میں مقبول ہیں ان کے اوپر جھوٹ پر مبنی کیسز بنائے جا رہے ہیں. یہ چیزیں عوام کے سامنے کھل کے آ چکی ہیں، آہستہ آہستہ اور آتی جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہر بار میں ایک ویڈیو میں ایک سوال بٹوین دی لائن آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں جو آپ کی سمجھ آپ کو وہ سوال سمجھنے پر مجبور کرتی ہے، آپ کی ذہانت اس سوال پہ جواب بھی آپ کے پاس رکھتی ہے، مگر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جواب دینا ضروری نہیں. میں سمجھتا یہ بات آپ سارے سمجھتے ہیں. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور ریاست زیادہ اہم ہے یا پھر ایک شخص؟ میں کسی شخص کا نام نہیں لے رہا ہوں اور نہ مجھے ضرورت ہے کسی شخص کے نام لینے کی. میں صرف ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اہم ہے، پاکستان کی ریاست اہم ہے یا ایک شخص؟ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. اور
کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کی سزائیں زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہیں؟ عوام میں کوئی چھوٹی سی چوری کرتا ہے ان کی سزائیں لمبی لمبی، وہ سالوں سال قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، عدالتوں میں چکر لگاتے لگاتے، جیلیں کاٹتے کاٹتے، مگر ان کی سزائیں لمبی، اور طاقتور کے لیے کوئی اور قانون ہے، طاقتور کے لیے لیجسلیشن کی جاتی ہے، طاقتور حکومت میں آتے ہیں۔ یہ غلط چیزیں ہیں، پاکستان کی ساخت کو کمزور کرتی ہیں، اور عوام کی طاقت ہی اصل طاقت ہے۔ کیا پاکستان کے آئین میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ غریب اور امیر کے لیے قانون الگ الگ ہے، اور جب چاہے نیا قانون بنا کر امیر بندہ، امیر حلقہ، امیر ایلیٹ کلاس، یا پھر جو طاقتور لوگ ہیں ایک نئی لیجسلیشن کر کے اور امیر کو چھوڑ دیں، اس کے لیے ایک اچھا سا قانون بنا دیا جائے، جب وہ مصیبت میں پڑے اور غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ اسی قانون کے اندر دب کر پس کر مر جائے؟ یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا یہ پاکستان کا آئین یہ چیزیں کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ اور اس قسم کا جو مزاج پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے قانون کو مستحکم نہیں کرے گا بلکہ ڈیریل کرے گا۔ یہ جو مزاج پاکستان کے قانون کے ساتھ 70 سالوں سے چلتا آ رہا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ پستا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہمیشہ قانون اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے دیے، مگر پھر بھی چند عناصر نے پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف، اعلیٰ عدلیہ کے خلاف، معزز ججز کے خلاف مہمیں چلائیں، سوشل میڈیا پر اور کئی جگہوں پر پرنٹ میڈیا پہ بھی مہمیں چلتی رہیں، اور سپریم کورٹ کی طرف انگلیاں، اشارے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، اور سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ہمیشہ سپریم کورٹ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی رہی۔ اور میں تو ایک میری دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی وابستگی رہے، آئین اور قانون کبھی ڈیریل نہیں ہونا چاہیے۔ شخص آئین سے بڑھ کر نہیں ہے، ریاست سے بڑھ کر نہیں ہے، شخص سے پہلے ہے ریاست، بعد میں شخص ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان چاہتا تو ان چیزوں کے اوپر سو موٹو ایکشن لے سکتا تھا۔ جن چیزوں کے اوپر سوشل میڈیا پر مہمیں چلائی گئیں چند عناصر کی طرف سے، وہ ہمارے معزز ججز جو تھے انہوں نے بڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور قانون اور آئین کو پامالی نہ کرنے کے لیے، قانون کی اور آئین کی مطلب کیا کہتے ہیں، طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے فیصلے دیے، اور صحیح فیصلے دیے۔ اور خاص کر کے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو ایکشن لے سکتی تھی جب ایک ایسا شخص جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، اس کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیا گیا، اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، تب بھی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سو موٹو ایکشن لے سکتی تھی، مگر عدلیہ نے ہمیشہ قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ چلی ہے، اس کو ساتھ لے کر چلی ہے، اس کے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے۔ اور ریلیف کی جہاں تک بات کی جائے تو پاکستان میں سپریم کورٹ نے ہر حالت میں کوشش کی ہے کہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کو ہمیشہ کٹارے میں لایا جائے، اور جو گناہگار نہیں ہیں ان کو ریلیف بھی ملا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف، اور کچھ ایسے عناصر کو بھی ریلیف ملا ہے جنہوں نے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اپنی مہمیں بھی چلائی ہیں۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ فیصلہ ہمیشہ ایک ہی بار ہونا ہے، اور وہ عوام کا فیصلہ ہونا ہے، اور جنرل الیکشن میں ہونا ہے۔ اپنی بات کا اختتام ایک چیز پر کروں گا کہ آج مولانا صاحب جو ہیں ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب، پاکستان کی بہت بڑی شخصیت، مذہبی سکالر، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ پاکستان کے نیک لوگوں میں شمار ہے ان کا، اور ایک سمندر ہے ان کے پاس، اسلام کا نالج ہے ان کے پاس، اور انہوں نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان کی ماؤں نے ڈاکٹر جنے، پاکستان کی ماؤں نے انجینئر جنے، پاکستان کی ماؤں نے پائلٹ جنے، آفیسر جنے، لیکن پاکستان کی ماں چند ایماندار سیاستدان نہیں
पैदा कर सकें कि पाकिस्तान का ये आज हाल ना होता। क्या ये लोग जो अवाम के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं, ये किस मुंह के साथ अपने नबी के सामने खड़े होंगे? हुक्मरान किस हुक्मरान हैं ये, और हुक्मरान से सवाल होंगे क़यामत वाले दिन अपनी रियाया के बारे में, तो ये क्या जवाब देंगे? अपने रब के सामने क्या जवाब देंगे? ये सवाल मौलाना तारिक जमील साहब ने भी अवाम के सामने किया और उन लोगों को भी किया कि ताकत का नशा हमेशा नहीं रहता है, हुकूमतें हमेशा नहीं रहती हैं, कब्र भी याद रखो अपनी। इसीलिए मैं एक गुजारिश करता हूँ कि अपना क्या कहते हैं, अपना रोजाना एहतसाब किया करें और देखा करें कि आपने आज कितने गुनाह किए हैं, कितने लोगों के हक मारे हैं और कितने लोगों के साथ ज्यादती की है, ताकि आप अपनी कब्र के लिए रास्ता हमवार कर सकें। आप सबका शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए, और आज की बात मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट मजीद आगे आशूरा की 2 छुट्टियाँ हैं और उसमें हो सकता सर्विस का काफ़ी इशू रहेगा, तो मेरा वीलॉग इंशाल्लाह जैसे ही मैं बनाऊँगा तो आशूरा के बाद हो सकता है, मैं अगर मुझे बीच में कोई सर्विस अवेलेबल हुई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें और अपने जो आपके सवालात जवाबात होते हैं कमेंट में शेयर किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।